السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت الحمدللہ جی۔ اچھا، یہ میرے ساتھ آج سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے، ان کو مہمان کہیں، میزبان کہیں، چونکہ ایک تقریباً 6 ماہ سے یہاں پاچوٹ کے مختلف علاقہ جات، ارجا، باغ، درکوٹ، اور یہاں پر یہ لوگوں کو اپنے حکمت کے جو نسخہ جات ہیں صحت عامہ کے حوالے سے یہ مستفید کر رہے ہیں۔ تو چونکہ آج کا جو ایونٹ ہے، ویسے تو حکمت، علاج، معالجے یہ تو دنیا کے ہر ملک خطے میں چل ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن آج جس لحاظ سے ہم نے یہاں پر اس جگہ کا انتخاب کیا، وہ خصوصی طور پر آج جو موسم ہے، جو برف ہے، اس کے حوالے سے ہم نے سوچا کہ اپنے ناظرین کو اس کشمیر کا جو خوبصورت ترین علاقہ ہے، اس کے اندر جو خوبصورتیاں قدرت کی طرف سے ہیں، ان کے حوالے سے، اور پھر چونکہ یہ ہمارے ایک لحاظ سے مہمان ہیں، تو یہ یہاں پر کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ تو حکیم صاحب بتائیں، آپ چونکہ آپ نے کشمیر میں کیا برف کا یہ عمل پہلے بھی دیکھا یا آج پہلی دفعہ دیکھا؟ آج میں نے پہلی دفعہ برف کا عمل دیکھا ہے کشمیر میں، اور بہت مزہ آ رہا ہے، اور بہت ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ جی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی صرف ٹیلی ویژن میں دیکھتے تھے، باتیں سنتے تھے کشمیر میں برف پڑتی ہے، لیکن بہت لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ماحول بہت صاف ستھرا ہے، بہت اچھا ہے، اور بہت مزہ آ رہا ہے۔ اور آپ نے ماشاءاللہ حکیم صاحب پورا اہتمام کر لیا، یعنی جو شہروں سے لوگ آتے ہیں ان کے ذہن میں ایسا نہیں ہوتا کہ کس طرح کے شوز پہنے جائیں، ٹوپی آپ نے پہن لی، آپ کی جیکٹ، یہ سارا آپ نے موسم کی مناسبت سے کر لیا۔ تو کیسا آپ کو یہ چینجنگ اور اس طرح کا لباس سے آپ نے کیا محسوس کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو دوست میرے ملے ہیں، جی انہوں نے کہا کہ ادھر برف پڑتی ہے، آپ کوئی جیکٹ، کوئی جرسی، کوئی گلاوز وغیرہ، کوئی کیپ وغیرہ لے آئیں، وہ بوٹ اچھے سے، جس سے آپ کو سردی محسوس نہ ہو، کیونکہ پہلی سردی ہے، اگر آپ کو سردی لگی تو آپ خود حکیم میں آپ بیمار ہو جائیں گے، آپ کا علاج کون کرے گا؟ اس لیے آپ احتیاط کریں اور سردی سے بچتے رہیں، جتنی کیئر ہو سکے اتنی کرنی ہے۔ اچھا حکیم صاحب، یہ بتائیں کہ یہاں پر چونکہ لمبے عرصے سے، یعنی 6 ماہ سے کشمیر کا یہ خوبصورت جو علاقہ ہے، یہ چونکہ پاکستان کے زیر انتظام ہے، دوسرا جو کشمیر آتا ہے وہ انڈیا کے زیر انتظام ہے، چونکہ اس کو آزاد تو ویسے کہا جاتا ہے، لیکن آزاد کی ابھی تک ہمیں کوئی تعریف نہیں ملی کہ آزاد کیا۔ جب ملک جو ہے وہ آزاد ہوتے ہیں، اگر پاکستان ہندوستان سے الگ ہوا تو اس کو آزاد پاکستان کیوں نہیں کہا، آزاد افغانستان، آزاد امریکہ کیوں نہیں کہتے؟ صرف یہ واحد علاقہ ہے جو ہندوستان سے الگ ہوا تو اس کو آزاد کہا گیا۔ لیکن یہاں پر 6 ماہ سے چونکہ بارش نہیں ہوئی تھی، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے چونکہ اس ملک کی خطے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر 15 سے 20 دن کے بعد، یعنی 25-30 سالوں سے بھی دیکھنا بارش ہوتی ہے، جو کہ آپ کی فصلیں یا لوگوں کی جو ضروریات زندگی ہیں پورا کرنے کے لیے پانی دستیاب ہوتا ہے۔ 6 ماہ سے تقریباً بارش کا عمل معطل تھا۔ تو ابھی آپ چونکہ ایک حکیم ہیں، اس طب کے شعبے سے وابستہ، آپ یہ بتائیں کہ اس برف کی کوئی قدرتی جو افادیت ہے ہماری صحت کے لحاظ سے، زمینوں کے لحاظ سے، وہ بھی کوئی نظر آتی ہے آپ کو؟ جی بالکل، اس لیے کہ یہ جو برف پڑتی ہے یہ جذب ہوتی ہے زمین میں، اس کا پانی، ٹھیک ہے، وہ چشمے سے پانی بڑا صاف ستھرا، ٹھیک ہے، اس سے بیماریاں نہیں ہوتی، اور پانی چیک کیا، پانی بہت اچھا ہے، اس سے کسی مریض کو ہیپاٹائٹس سی، کالے خان کی علامت ہو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ یعنی اس برف کے عمل کے بعد پینے والے پانی سے ہیپاٹائٹس جیسے مرض بھی ختم ہو جاتے ہیں؟ اور جس کسی کو معدے کا مسئلہ وہ معدہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، جگر کا مسئلہ ہو جگر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جسم میں ویکنس جو ہوتی ہے نا، کمزوری، جن کے اعصاب، پٹھے کمزور ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ یہ پانی پینے سے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس پانی کی بہت خاصیت ہے، اور جب بارش چوتھے وقت سے 15 دن بعد، 20 دن بعد، مہینے بعد ہوتی رہتی ہے، تو آگے سے تازہ پانی آتا ہے، صاف پانی آتا ہے۔ دیکھو نا، 5-6 ماہ سے بارش نہیں ہوئی تھی، چشمے خشک ہو گئے تھے، لوگ پریشان ہو گئے تھے بہت زیادہ، اور جانور بھی پریشان تھے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ لوگوں نے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے بارش دی، اور ماشاءاللہ سب لوگ برف ہو گئی، اور سب لوگ خوش ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور نمازیں پڑھ کے۔ تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، یہاں پر آپ کے جو اس طرح کے دیگر جو دوست کہیں کشمیر کے اندر اپنے خدمات دے رہے ہیں، وہ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ وہ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں اور بہت انجوائے کر رہے ہیں، اور علاقہ بہت صاف ستھرا اور بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اور بہت پسند آیا ہے۔ اور اس میں آپ نے جو مشکلات دیکھی، جو مطلب بجلی کا جو مسئلہ دیکھا، یا روڈوں کا کھلنا نہیں، یا ہاسپٹل تک لوگوں کی جو پہنچ ہے، وہ آپ کیسا محسوس؟ یہ بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ادھر بجلی تو رہتی ہی نہیں ہے، 24 گھنٹے میں
مشکل سے 3-4 گھنٹے بجلی آتی ہے، 1 گھنٹہ آتی ہے، 3 گھنٹے بجلی نہیں آتی. اب بھی رات سے تقریباً بجلی 12 بجے سے بند ہے اور مکمل طور پہ نظام معطل ہوا ہے. اور جو مریض بیمار ہیں پریشان ہیں ہاسپٹل جانے کے لیے ان کے کنوینس نہیں ہے، برف پڑی ہوئی ہے، نکل نہیں رہے. اگر کوئی مریض جنازہ ہو گیا اس کے لیے قبر کی کھدائی کا بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ لوگ آنے جانے کے لیے جنازے کے لیے تعزیت کے لیے بہت پریشان ہیں. اور 1 کلومیٹر سفر پیدل کرنے کے لیے 2 گھنٹے پیدل چلنا پڑتا ہے، پھر 1 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے. اور جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ تو ویسے بیمار پڑ جاتے ہیں. اس لیے کہ یہ بہت مسئلہ ہے، مشکلات ہیں. سڑکوں میں برف ہے اور روڈ بھی ٹوٹی پھوٹی پڑی ہیں، روڈیں بھی صاف نہیں ہیں ادھر کی. جو ناڑا پچوڑ ایڈ گلی داتوٹ بیڑی اور کراچی ٹنگی وغیرہ جو ہے نا، یہ علاقے مکمل طور پر معطل ہیں. اور کوئی ٹریفک کا انتظام نہیں ہے، سڑکیں بھی خراب ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہیں، کچی روڈیں ہیں. اور اس کا انتظام ہونا چاہیے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ فرض کیا ہمارا مسئلہ جو ہے نا پتہ نہیں انسانیت کے اس ماحول میں اس سطح تک ہم پہنچے بھی ہیں کہ نہیں ہے، انسانیت کا جو شرف ہے معیار ہے. لیکن یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ کوئی تھوڑا سا موسم زیادہ ہو جائے، چونکہ آپ حکمت کے شعبے سے وابستہ ہیں، نفسیاتی طور پر ہمارے جو لوگ ہیں 3 دن اگر دھوپ نکل جائے کان پکڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ بچائے بہت زیادہ ہو گئی ہے. 2 دن بارش ہو جائے پھر اس کے لیے برف ہو جائے. تو یہ اکتاڑ کا جو منظر ہے یہ نفسیاتی کیس ہے. یہ کیا پرابلم کیا ہے کسی خاص علاقے میں یا ساری دنیا کے اندر ایسا ہی؟ ان لوگوں میں نا کشمیر کے لوگوں میں ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے، ان میں قوت برداشت نہیں ہے. اچھا قوت برداشت نہیں ہے. اگر تھوڑی سی دھوپ لگ جائے پھر چھتری لے کے اوپر یعنی کہ سائے میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں. اگر سردی آ جائے تو پھر جیکٹیں کوٹ جرسی انڈے سو وغیرہ پینا شروع کر دیتے ہیں، بیمار ہو جائیں. لیکن کیونکہ ان کو تھوڑی سی دھوپ لگتی ہے اور چہرے سرخ ہو جاتے ہیں ان کے. ٹھیک ہے، اور پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں. ان کو برداشت نہیں ہوتی دھوپ ان کو. تو حکیم صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو اس طرح کی جو کیفیت کے لوگ ہوتے ہیں وہ عملی زندگی میں کیا کسی فیلڈ کے اندر کوئی خاص ان کا یعنی ایسے مریض ہی ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں جی یا صحت مند ہی کہیں، چونکہ مریض کہتے ہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. صحت مند ایسے جو صحت مند لوگ ہیں ان کا بھی عملی زندگی میں کیا کنٹریبیوشن کیا ہوتا ہے، ان کا حصہ کیا ہوتا ہے؟ عملی زندگی میں یہ جو ہے نا جنگ یعنی کہ جو مشقت والا کام ہے یہ نہیں کر سکتے. یہ دفتر میں کام کرتے ہیں جہاں اے سی وغیرہ لگے ہوں، ہیٹر وغیرہ لگے. اگر گرمی ہو تو اے سی وغیرہ میں کام کریں گے، اگر سردی ہو تو ہیٹر وغیرہ ہوں گے تو پھر کام کریں گے. ویسے کام نہیں کر سکتے، ایسے کوئی کمائے گا کوئی کھائیں گے کوئی. اچھا حکیم صاحب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس علاقے کے جو لوگ تھے آبو اجداد ہمارے، انہوں نے یہ خطہ جو ہے نا وہ پورا کہتے ہیں جو سنا ہے تاریخی حوالے جنہیں اس میں کلاڑیوں اور دستوں اور اس طرح کی چیزوں سے آزاد کروایا. یعنی یہ جفاکش بھی لوگ تھے، محنتی بھی تھے، ان کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے. اور پھر اس میں آپ اگر جائیں تو مختلف اضلاع کی اپنی اپنی نفسیات ہے. مطلب یہاں کشمیر کا جو یہ حصہ پاکستان کے زیر انتظام ہے، اس میں پنچ کے جو لوگ ہیں راولہ کوٹ یا پنچ کے، اس میں آپ کی نفسیاتی کیفیت مختلف ہے. جو آپ باغ جائیں گے وہاں مختلف ہے، ارجا جائیں گے. اور اس میں یہ جو حکیم صاحب ایک خاص ناظرین کو میں بتانا چاہوں کہ یہ جو خاص علاقہ ہے اس کا نام چونکہ میں نے اپنے اس سے ایک ویلفیئر فاؤنڈیشن بنائی، دوست ویلفیئر فاؤنڈیشن، اس کا نام دوست آباد رکھا. تو اس کے قرب و جوار میں جو سب سے خوبصورت اس کی بات ہے وہ حکیم صاحب یہ ہے کہ اس میں آپ کا جو موسم ہے، یعنی آپ یہاں سے اگر 15 منٹ کی مسافت آدھا گھنٹہ کی داتوٹ ہے وہاں جائیں گے تو آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی. کہاں؟ جون جولائی کے مہینے میں. اور یہاں سے آپ یہ نیچے پونگلا آتا ہے وہاں جائیں گے تو آپ کو جو ہے نا پنکھے اور ایئر کنڈیشن کی ضرورت پڑے گی. یعنی اس جگہ کی نسبت 20 منٹ آدھے گھنٹے کی مسافت ادھر جائے تو یخ بندہ ٹھنڈا، جہاں جائیں تو آپ کو گرم اور اے سی کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی قدرت کی جو ذات ہے اس نے یہاں پر ایک خاص ایک موسم عطا کیا ہے. اور اس میں یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے اس طرح کی کوئی فیسلٹیز نہیں ہو سکی. یعنی میں نے یہ دیکھا داتوٹ بیڑی اڑگلی اور اس قرب و جوار کے علاقے میں انہیں وزٹ کیے مختلف، جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا کہ بچیاں جو آج کل چونکہ مارچ میں امتحان ہونے ہیں بورڈ کے اور اس میں ان کے لیے طلباء طالبات کے لیے تعلیمی حرج ہے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے، یا ان کو اگر کہیں پراپرلی علاج معالجے کی وہ صورتحال ہے تو اس کا بھی سامنا ہے. لیکن اس لحاظ سے ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر متبادل روڈیں، یعنی جو روڈ آپ کو 50 سال پہلے یہاں پہ بنی تھی اس میں اگر
آدھا میل کے فاصلے پر آپ کو اگر برف بہت زیادہ پڑ گئی ہے، وہ 3 مہینے تک وہ روڈ بند ہوگی. اس کے ساتھ ہی 50 سالوں سے کوئی روڈ کا انتظام نہیں ہو سکا کہ لوگوں کو اگر وہ بند ہو جاتی ہے تو متبادل کہیں راستہ مل جائے جہاں سے وہ آسانی سے نکل سکے. اور روڈ کا یہ جو مشکل صورتحال ہے، اور پھر روڈیں اتنی تنگ ہیں کہ آپ کو ایک ہی جگہ سے گاڑی اگر گزارنی ہے تو سائڈ پہ جگہ نہیں ہے، یعنی روڈ کا جو مسئلہ ہے. اور پھر اس میں یہاں پر اتنا خوبصورت علاقہ ہے، اور اس میں اگر لفٹ کے حوالے سے بھی ہماری چونکہ بہت ساری بین الاقوامی جو تنظیمیں ان سے بات ہوئی، پھر جو ڈونر ہیں پاکستان سے دور دیار غیر میں کشمیری ہیں، کہ لفٹ کا اگر نظام ہو تو اس موسم کو نہ صرف انجوائے کیا جائے بلکہ اس میں بہت ساری آمدن بھی بڑھائی جا سکتی ہے، اور لوگ یہاں پر آئیں گے، ہوٹلنگ کا کام چلے گا. تو اس یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف حکومت اور مخیر حضرات، چونکہ جو لوگ یہاں پر حکیم صاحب زندگی گزارتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے اہل و عیال اپنی روٹی روزی کے لیے ہی سوچ سکتے ہیں. اس سے بڑا ان کا کوئی مطلب اگر خیال آتا بھی ہے تو وہ خیالات کا محل بنا کے کریں گے کیا، چونکہ ان کے وسائل نہیں ہیں. تو ہم چونکہ یہاں پر آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی، صحت کے لحاظ سے بھی ہو گئی، تو ہم مختلف اپنے ناظرین کو مختلف ٹائم میں یہ بتاتے رہیں گے کہ موسم کے لحاظ سے لوگ کشمیر میں کیسا محسوس کرتے ہیں. اور آپ نے ماشاءاللہ بہت چونکہ سیالکوٹ سے آ کر اس جو علاقے کی عکس بندی کی، تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر اگر ایسی لوگوں کو فیسلٹیز تھوڑی سی مہیا ہو جائیں تو لوگ اپنے آپ کو یہاں پر بوجھ سمجھنے کے بجائے اپنی لائف کو ایک خوش و خرم اور انجوائمنٹ کے حساب میں گزاریں گے، نہ کہ تنگ دستی میں. تو اس وقت تک کے لیے ندیم صاحب کو اجازت دیجیے.